الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان ذی وقار، اپنی گفتگو کا آغاز کشمیری مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کروں گا کہ جن کا یہ نظریہ حیات ہے، ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں شہادت کا درس کب سے ملا، تمہیں دلیری کا درس کب سے ملا، تو کہنے لگتے ہیں اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق جب اپنی ماں کی گود سے دودھ پیا کرتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، میں کچھ چیزیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ رسمی گفتگو سے ہٹ کے کرنا چاہوں گا کہ مسلمان حکمران اس وقت کس چیز کا انتظار ہے۔ کشمیری قیادت یہاں موجود ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف محمود غزنوی صاحب جب سومناتھ کے بت کو توڑنے گئے نا، تو چیف صاحب سے کہا گیا کہ اس بت کو نہ توڑیے، پورے برِ صغیر کا سونے ہیرے جواہرات لا کے چیف آف آرمی اسٹاف محمود غزنوی کے قدموں میں رکھ دیے گئے۔ تو اسے کہا گیا کہ یہ پیسے لے لیجیے، مسلمان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کو، پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے، معاشی طور پہ مر چکے ہو تم لوگ اور آ رہے ہو بت کو توڑنے، کوئی اپنا لحاظ کر لو، اپنا خیال کر لو، اس بت کو بخش دو۔ محمود غزنوی نے کہا کہ آج اگر میں اس بت کو بخش دیتا ہوں اور سونے ہیرے جواہرات تسلیم کر لیتا ہوں تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانیں گی، بت شکن کے نام سے نہیں جانیں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں مجھے محمود بت شکن کے نام سے جانیں۔ پھر کورٹ کمانڈر طارق بن زیاد صاحب جب وہ گئے ہسپانیہ میں تو دشمن کی فوج 7-8 گنا زیادہ تھی مسلمانوں کی فوج سے، تو کور کمانڈر طارق بن زیاد کہتا ہے، یہ میں دور حاضر کے مطابق ان کی ڈیزگنیشن بتا رہا ہوں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ کور کمانڈر طارق بن زیاد کہتا ہے کہ دشمن کی فوج 7-8 گنا بڑی ہے، ہماری فوج بہت چھوٹی ہے، 2 رستے ہیں، یا تو جا کے شہید ہو جائیں یا واپس چلے جائیں۔ واپسی کا رستہ سمندر سے تھا، تو طارق بن زیاد نے شہادت کو ترجیح دی اور کشتیوں کو آگ لگا دی۔ یہ ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور یہ ہوتا ہے کورٹ کمانڈر امت مسلمہ کا۔ آج اقبال نے کہا تھا کہ اگر مسلمان کو شکست دینی ہے تو کیا کرنا چاہیے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، یہ سارے شیخوں کے بچوں کو، یہ سارے مسلمان حکمرانوں کے بچوں کو عورت اور شراب کا عادی بنا دو۔ پھر فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جب مسلمان کی تلوار عورت اور شراب کے آگے رقص کرتے ہوئے نظر آئے گی نا، تو وہ زنگ آلود ہو جائے گی اور حکمران بے غیرت ہو جائے گا۔ دوستان ذی وقار، آج یہ درس دیں اور بجائے اس کے کہ ہم لوگ یہاں پر آ کے پھر کہیں کہ جناب کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، وہ پاکستان کے پرچم میں دفن ہو رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ سارا سال کانسرٹ کراتے ہیں نا، تو حاکم وقت بھی جلسوں میں جو ہے وہ قوم کو نچوانے پہ ترجیح دیتا ہے۔ آپ سارا سال محفل نعت کرائیں گے تو حاکم وقت بھی ربیع الاول کے مہینے میں آ کے محفل نعت کرائے گا، وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سارا کرتا ہے۔ لہذا اب پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد کی صدا بلند کی جائے، تاکہ حاکم وقت مجبور ہو جائے یہ صدا بلند کرنے پہ۔ کشمیر کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، میں آپ کے گھر پہ قبضہ کر دیتا ہوں، یا کوئی سرکاری ایم صاحب موجود نہیں ہے ورنہ میں ان کی مثال دے دیتا ہوں۔ لیٹ سے میں خان صاحب کے بنی کالا کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہوں، اور سارے ایم ایل اے اور ایم پی ایس صاحبان آ جاتے ہیں اور خان صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، خان صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں خان صاحب کے گھر پہ قبضہ کر کے ان پہ ظلم کرتا ہوں، ان کے کتے کو مار دیتا ہوں جن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں شہید، ہم تمہارے مذہب مذاہب کی مذمت کرتے ہیں۔ میں پھر
خان صاحب پہ ظلم کرتا ہوں. آپ کہتے ہو خان صاحب ہم آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے, گولا بھی ہے, بارود بھی ہے, آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہے, آپ کے پاس توپیں بھی ہیں, ٹینک بھی ہیں, وہ سارے لے کے بنی گارہ کے باہر کھڑے ہوئے اور میں ماری جا رہا ہوں خان صاحب. تو آپ پھر بولو خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, گھبرانا نہیں ہے. تو کیا خان صاحب کے بنی گارہ والا گھر میں چھوڑ دوں گا؟ اب سمجھ آئیے آپ لوگوں کو, سچ بولنا کبھی بھی گوارا نہیں ہوتا. یہ مرزا قادیانی کی سوچ تھی کہ دور حاضر میں جہاد کی روح کو بالکل ختم کر دو, اسے دہشت گردی سے ریلیٹ کر دو. اور پھر ہمیں بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے افغان طالبان سے لے کے آج تک ہم نے جس کو انیشیٹ کیا اس کو اینڈ پہ ڈس آن کر دیا. اور کوئی خدا کا نام لو. آج آ کے مجھے حیرت ان نوجوانوں پہ ہوتی ہے, یونیورسٹیز والوں پہ بھی, اگر بیٹھے ہو تو اس بار ذرا دلیر بن کے جانا باہر. یہ جو باہر جاتے ہیں نا تو لوگ پوچھتے ہیں Are you from Pakistan? Yes, I'm from Pakistan. اچھا, so you must be a jihadi. No, I am a very peaceful person. میں تو بڑا پرامن آدمی ہوں. یعنی تم جہاد کو کیا سمجھ رہے ہو؟ فخر سے بتاؤ میرے نبی جہادی تھے, صدیق اکبر جہادی تھے, عمر فاروق جہادی تھے, عثمان غنی جہادی تھے, حیدر کرار جہادی تھے, حسن و حسین جہادی تھے, ٹیپو سلطان, محمد بن قاسم, صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی جہادی تھے. ہماری پوری تاریخ جہاد سے رقم ہے. ہم جہادی نبی کے جہادی امتی, ہم اس میں فخر. یہ اس دلیری سے جا کے جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ جب تک معذرت خوانا رویہ, یہ یاد رکھنا. آج تمہیں دنیا دہشت گرد کیوں کہتی ہے؟ کسی عورت کو رشتہ بھجواؤ نا, اور وہ عورت تم سے شادی نہ کرنا چاہے تو اس کے ماں باپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی قبول ہے یا نہیں قبول, تو وہ بیچاری ڈر کے بارے کچھ بول نہیں سکتی. تو ماں باپ سمجھتے ہیں یہ خاموش ہے, اس کا مطلب ہے شرما جی, اس کا مطلب ہاں. جب لوگ تمہیں امریکہ دہشت گرد کہتا ہے نا, اور تم اور ہم کمیوں کی طرح خاموش ہو جاتے ہیں, ہم سب جھکا دیتے ہیں, جواب نہیں دے پاتے, تو وہ کہتے ہیں ہاں, خاموشی کا مطلب ہاں. جواب دو کہ 12,000 بم عراق میں گرانے والا دہشت گرد ہے یا جس پہ بم گرا وہ دہشت گرد ہے؟ جواب دو کہ مدر آف آل بمز افغانستان میں گرانے والا دہشت گرد ہے یا جس پہ گرا وہ دہشت گرد ہے؟ جواب دو کشمیر کی ماں بہن بیٹی جس کی عصمت کو بازار میں اچھالا گیا, وہ ننھی پری جس کو کشمیر میں ریپ کیا گیا اور اس کے مجرموں کی آزادی کے لیے پوری RSS اور شیو سینا تحریک چلاتے ہیں, وہ دہشت گرد ہے یا معصوم بچی دہشت گرد ہے؟ بابری مسجد پہ حملہ کرنے والے دہشت گرد ہیں یا بابری مسجد میں شہید ہونے والے دہشت گرد ہیں؟ آج عالمی طاقتوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹرمپ صاحب جو ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کہہ رہے ہیں, یہ دشمن مضبوط نہیں ہے, ہم کمزور ہیں. اس وقت اسلام نا امن کا درس ضرور دیتا تھا, لیکن ساتھ میں غیرت کا درس بھی دیتا تھا, کیونکہ غیرت نہ ہونا تو یہ درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا. غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں. اب صرف امن کا درس دیا جاتا ہے. اسلام نو ڈاؤٹ اٹس the most peaceful religion. یہ ہمیں درس دیتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل, ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا, امن. لیکن اسلام کبھی یہ نہیں کہتا ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ. نو, اسلام تو کہتا ہے کہ گھوڑوں کو اب سمندروں میں بھی اتارنا پڑے تو اتار دے. اقبال وہاں بڑی دلیری سے کہتا تھا اللہ کو شکوہ میں, اے اللہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا راہوں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں جشتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا, قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. پھر جواب شکوہ میں ہم جیسوں پہ, اور یہ جو برسر اقتدار بیٹھ کے تقریروں سے قوم کو خوش کرنے والے ہیں, ان جیسوں کو تھپڑ رسید ہوتا ہے اور جواب آتا ہے اچھا تو یہ بات ہے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے. تھے تو آبا, تھے تو ابا حضور, تھے تو باپ دادا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتصر فردا ہو کہ باہر سے پھر کوئی محمد بن قاسم آ جائے گا, عافیہ صدیقی کو واپس لے آئے گا, ہم سے تو امریکہ میں جا کے بس تقریریں کروا دو.
باہر سے کوئی محمود غزنوی آ جائے گا اور کشمیر کے بہن کے سر پہ دوپٹہ دے دے گا، ہم سے تو بس شیروانی پہنوا دو یا ویسٹ کوٹ میں تقریر کروا دو۔ باہر سے کوئی نور الدین زنگی آئے گا اور گستاخ کو سزا دے دے گا، ہم نے تو بھائی 1.5 لاکھ مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال کے آسیہ کو بھگا دینا ہے۔ باہر سے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا اور بیت المقدس کو فتح کرے گا، ہم نے تو سعودی اور باقی عرب ممالک میں اسرائیل کی ایمبیسیاں کھول دینی ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ خود کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جب تک قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ پہ ضمیر بیچو گے نا، تب تک کیسے ہی بغیرت لوگ آپ پہ مسلط کیے جائیں گے، جیسی رعایا ویسے ہوگا۔ جس دن ان سے کہو گے بھائی جان ووٹ لینے آئے ہو، ووٹ دیں گے، جان دیں گے، مال دیں گے، سب کچھ دیں گے، گارنٹی دو رسول اللہ کی حرمت میں خاموش نہیں رہو گے۔ بھائی جان ووٹ دیں گے، آپ کو نوٹ بھی دیں گے، جان بھی دیں گے، یہ گارنٹی دے دو کہ عافیہ صدیقی کے بارے میں آواز نہیں بلند کرو گے، اسے لے کے آؤ گے جب حکومت میں آؤ گے۔ کیوں حکمران بزدل اور بغیرت آتا ہے؟ ہم اور تم ووٹ دیتے ہیں، بھائی جان گلی بٹی کرا دو، زیادہ نلکا لگا دو، پھر آپ کے نلکے ہی لگیں گے اور کچھ نہیں لگنا۔ ہم نے اپنے ملک نہیں پوری امت کو امیدیں ہیں پاکستان سے۔ جب آپ ایٹمی قوت بنے نا تو فلسطین کا بچہ جو نعرے لگاتا تھا کہ نحنو ابناء المسلمین وکلنا صلاح الدین، کہ ہم سب مسلمانوں کی اولاد ہیں اور ہم میں سے ہر ایک صلاح الدین ایوبی ہے، وہ مسلمان بچہ اٹھ کے پھر اسرائیلی توپوں کی طرف کنکر کا رخ کر کے کہتا تھا کہ ڈو ناٹ لک ایٹ the stone in my hand, look at the atom bomb in Pakistan۔ میرے ہاتھ میں یہ کنکر نہ دیکھو، یہ پاکستان میں موجود ایٹمی قوت دیکھو، دنیا کو تم سے یہ امیدیں وابستہ ہیں۔ تو آج ان امیدوں پہ پورا اترنا ہے، پرچی بھی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب دلیری کے ساتھ کشمیر کا کیس ہم نے لڑنا ہے اور حاکم وقت کو یہ بتانا ہے کہ جناب یہ قوم کی مائیں بہنیں بھی کھائیاں بیلچے لے کے نکلنے کو تیار ہیں، یہ قوم کے جوان آج بھی چوینڈا کے بارڈر پہ سینوں سے بم باندھ کے ہندوستانی ٹینکوں پہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، اس پہ چھلانگ مارنے کو تیار ہیں۔ اس قوم کی ماں آج بھی کہتی ہے وطن اچرے خپا مشے، وطن پریشان نہ ہو، پٹھان ماں زندہ ہے جو اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ وطن، اس کا ہر صوبہ تیار ہے۔ آج بھی ڈیرہ بگٹی کے 50,000 جوان تیار ہیں رضاکار۔ صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے تو حاکم وقت کی غیرت کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔